السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی زندگی کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے انسان کی زندگی اور انسان کی پریشانیاں، انسان کے مسئلے۔ انسان کے اوپر جو عادت پڑ جاتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے اب میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کہاں فریاد کروں۔ تو بہت سے انسان ایسے ہیں جو چلے جاتے ہیں پیر بابا و فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، جو کہ بس بالکل ہی عقل و عقل اور وجدان کے مالک نہیں ہیں۔ وہ اس طرح کی چیزوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنا وقت اور اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور تھوڑی سی جو عقل و فہم رکھتے ہیں وہ لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کسی تھوڑے سے سمجھدار کے پاس چلے جائیں، تو اور وہ تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ بیٹھے تھے چار لوگوں کے ساتھ تو ان کو پتہ لگ گیا۔ علمی طور پہ وہ، روحانی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ زیرو ہی ہے، تقویٰ کے طور پہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، گنہگار ہے، مگر یہ کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ آدمی اچھا نیک آدمی ہے، کہ ہم نے اس کو بڑی آفریں کری تھی، پہلے کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا اس نے۔ تو اچھے نیک بندوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھ ایک پریشانی ہے۔ اپنے ہر انسان اپنے دکھ درد بانٹنا چاہتا ہے کہیں نہ کہیں چھپ چھپا کر۔ وہ پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو بھائی میرا بچہ بہت بیمار ہے، یا پھر کہتے ہیں میرا بچہ ہاتھ سے بگڑ گیا ہے، بہت مشکل ہے، میرا بچہ میرا ہاتھ سے نکل گیا، جو میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا، جو میں منع کرتا ہوں وہی کرتا ہے، جس چیز سے میں روکتا ہوں وہی اسی کام کو کرتا ہے۔ پتہ نہیں ایسے کیا مشکل ہے، کوئی ایسی مجھے تعویذ دے دیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ جو مطلب یہ میری بات ماننے لگ جائے، بس یہ میری بات سننے لگ جائے۔ تو بھائی ایسا کیوں نہیں سوچتے ہو اللہ کے بندو؟ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب سے بھی اپنے خود سے کام کرا لیتا۔ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا اور آزاد کیا اسی وجہ سے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا ہم اللہ کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں۔ یہ ساری دنیا کہتی ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، خاص طور سے مسلمان سب کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر اللہ وہاں سے کہہ رہا ہے تم لوگ کوئی بھی مجھے نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ اور اللہ کے نبی نے، اللہ کے 1,24,000 پیغمبروں نے، آئمہ اطہار نے یہی کہا تھا کہ اے بندے خدا، تو ہماری بات جو کہہ رہے ہیں اس کو غور سے سن اور اس پہ عمل کر۔ پہلے تم نے اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے، پھر اللہ کے نبی کو ماننا ہے۔ اگر تو ان کی بات ہی نہیں مانتا تو ان کو کیسے مانتا ہے؟ پہلے جتنے لوگ ان کے سامنے آئے اسلام قبول کرنے کے لیے ہاتھ پہ، پہلے وہ ان کی بات مانتے تھے، اس پہ یقین کرتے تھے، پھر اسلام قبول کرتے تھے، پھر ان سے محبت شروع ہوتی تھی ان کی۔ ایسا نہیں تھا کہ آ کے پہلے پیار کیا، محبت کری، دوستی کری، سالوں بیت گئے، پھر اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ پہلے وہ مانتے تھے ان کی بات کو، اللہ کے نبی کی بات کو مانتے تھے، ان کی بات کو سنتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، تو پھر کہانی چلی۔ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ تو عالم دین نے کہا میرے بھائی ہے خدا کے بندے، تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، تو یہ بچہ بالکل ایسا ہی ہے، تیرے بھی ہی ہے بالکل۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا یہ اولاد تیری ہی ہے، کیونکہ تو نے ایسا کام کیا، وہی تیری اولاد تیرا کام کر رہی ہے۔ آج تو اپنے بچوں کو کہتا ہے یہ مت کرو، وہ وہی کرتا ہے، یہاں مت جاؤ، یہ وہیں جاتا ہے، دیر تک مت باہر رہو، یہ دیر تک ہی رہتا ہے، یہ بالکل اپوزٹ کرتا ہے جو کہ تو نے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اپنے دماغ میں سوچ کہ تو نے اللہ کے ساتھ کتنی زیادتی کری ہے، تو اتنی ہی زیادتی تیری اولاد تیرے ساتھ کرے گی۔ جتنا تو نے مال حرام کمایا کھایا، سب یہ ایسے ہی کہتے ہیں نا، انسان پہ کبھی کبھار کوئی چیز اثر نہیں کرتی، کوئی دعا کوئی چیز اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ جیب میں ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ ہوتا ہے تو پھر وہ اثر نہیں کرتی۔ یہ سارا مسئلہ مسائل ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائی دنیا میں، آپ کو نظر آتے ہیں، جو اللہ کو کہتے ہیں یہ ہماری بات نہیں مان رہا، ہمارا بچہ یہ ہو رہا ہے، کیسے کرے گا؟ تو ایسے کئی لوگ ہیں۔ ہم آپ کو ایک بڑی چیز کی مثال دیں گے۔ ایک آدمی ہے پاکستان میں، لاہور میں، ٹریول ایجنسی ہے، ہم اس کی آپ کو ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں 2-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو تفصیل سے دیں گے۔ وہ پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں اور یو کے میں بیٹھ کے لوگوں کو، ان کی کمپنی بنی ہوئی ہے، یہ عمرہ کرا رہے ہیں، حج کرا رہے ہیں، اس طرح کے پاکستان میں کئی سارے بیٹھے ہیں، لاہور میں بیٹھے ہیں یہ لوگ، بہت چیٹر ہیں۔ یہاں انہوں نے آف لائسنس، وہ جو کیا کہتے ہیں آف لائسنس، سوری، اپنا آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، آف شور کمپنیاں، یہ ساری 2 نمبری ہے، نہیں جو ابھی پکڑے گئے ہیں، جو پیچھے لوگ پکڑے گئے، یہ ساری آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، حج کرائیں گے، عمرہ کرائیں گے، زیارتیں کرائیں گے، اس طرح کی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، اور لوگوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں، کسی کو کراتے کسی کو نہیں کراتے ہیں۔ سوچو یار، خدا کے نام سے بےمانی کر رہے ہیں، خدا کے نام سے۔ یہ مسلمان ہیں، میں تو کبھی کبھی ہنستا ہوں یار، یہ مسلمان ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ کس طرح اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں لباس میں یار،
کس طرح اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں لباس میں. ان کو چلتے پھرتے اپنے ماں باپ کفن میں لپٹے ہوئے نظر نہیں آتے؟ ان کو چلتے پھرتے اپنے بچے کفن میں لپٹے ہوئے نظر نہیں آتے کہ ہم نے ان کو نئے کپڑے نہیں پہنائے, یہ کفن پہنایا ہے؟ اثر ہی نہیں ہے لوگوں کو بھائی. بقرہ عید منا رہے ہیں, مستیاں کر رہے ہیں. اب سوچیں لوگوں کی حالت. پھر وہ ہمیں کہتا ہے نہیں یار ایسی کیا بات کر رہے ہیں یار, ہم محنت کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ محنت نہیں ہے بھائی, توبہ استغفار توبہ استغفار, یہ کوئی محنت نہیں ہے. غلط چیز کو حضور دیتے ہو, لوگوں کا پیسہ رکھ کے سالوں سال 6 مہینے کھا جاتے ہو, بتاتے ہی نہیں ہو. پھر تم کہہ رہے ہو ہم یہ محنت کر رہے ہیں. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم اپنے آپ سے بھی. کہتا نہیں یہ کیا آپ کے پاس کا کیا دعویٰ ہے, آپ اپنی مرضی سے قانون بنا رہے ہیں. میں نے کہا اپنی مرضی سے قانون نہیں بنا رہا اللہ کے بندے, اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں, اللہ نے بنایا. کہتا کیوں ایسا کر سکتا. میں نے کہا اچھا چل بھائی, تم اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے ایک مثال اس کو دی. میں نے کہا ایسا کر, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے, مگر میں نے اس کو کہا تو ایسا کر, تو میرا بھائی ہے, ہم دونوں سکے بھائی ہیں. تو پاکستان لاہور میں رہتا ہے, میں لندن میں رہتا ہوں, اور ہم دونوں ایک ساتھ حج کرنے آ جاتے ہیں. اور میں ظاہر سی بات ہے لوگ سمجھتے ہیں باہر ملک میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں, بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا چلو ہم اپنے آپ کو برا کہہ لیتے ہیں. ہم نے کہا ہم تیرے بھائی ہیں سگے, اور تو ہمارا سگا بھائی ہے, ہم دونوں حج کرنے آ گئے. اب میں باہر سے آیا ہوں انگلینڈ سے, تو میں بگڑا ہوا ہوں, خراب ہوں, اور تو اچھا ہے, شریف آدمی ہے بھائی, پاکستان سے آیا ہے, بہت نیک متقی آدمی ہے. اب تو حج کیسے کرے گا؟ اس نے کہا میں آرام میں کروں گا. میں نے کہا میں تو انگریز ہوں بھائی, انگلینڈ سے آیا ہوں, میں تو ذرا تھوڑا یہاں رہ کے ولایت میں رہ کے ذرا لبرل, ذرا ماڈرن ہو گیا ہوں. تو میں تو صرف سفید انڈر ویئر پہن کے شارٹ پہن لو, سفید انڈر ویئر پہن کے کروں گا بھائی میں عمرہ. کہہ رہا نہیں ہو نہیں سکتا, کیسے ہوگا عمرہ؟ میں نے کہا کیوں بھائی کیسے ہوگا, کیا مطلب میں کر رہا ہوں میرا دل مطمئن ہے. کہتا نہیں ہوگا ہی نہیں آپ کا عمرہ. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتا بھائی وہ تو 2 لباس میں ہوتا ہے. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ کہتا لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا بھائی وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ نے کہا ہے کہ میرے بھائی میری بات کو مانو پھر مجھے ماننا. میں اللہ کو, سارے لوگ مانتے ہیں پاکستان میں, اللہ کی بات کو ایک آدمی ڈھونڈنا پڑے گا کون سا ہے جو اللہ کی بات کو مانتا ہے. ڈھونڈنا پڑے گا, ایسا آدمی ملے گا مگر ڈھونڈنا پڑے گا. اور نہیں ماننے والے آپ اندھوں کی طرح بھی ہاتھ بھی پھیلائیں گے پورے شہر میں, ہر بھائی جو ہاتھ لگے گا نا, ہر انسان پہ ہاتھ لگے گا, سب اسی میں کاؤنٹ ہوں گے وہ. تو مجھے کہہ رہا بھائی کیوں نہیں. میں نے کہا میرا بتاؤ حج کیوں نہیں ہوگا بھائی, میرا عمرہ کیوں نہیں ہوگا, میں سفید انڈر ویئر میں کر رہا ہوں بس صرف. کہتا نہیں یہ تو قانون بنا ہے اس طرح ہوگا ایک صفحہ. میں نے کہا تمہیں کسی نے بتایا آ کر یہ بات؟ اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ تمہیں بتائی آ کر؟ سینہ بسینہ سینہ بسینہ کتابوں میں لکھی آئی, تمہیں پتہ لگا. میں نے کہا اللہ نے بھی اسی طرح سارے قانون بنائے ہیں, اللہ کے نبی نے بھی سارے قانون بنائے. اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا نا کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, گرا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسری اہل بیت. کسی ایک کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, گمراہ, تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یہ اللہ کے بندے سنتے ہی نہیں ہیں بھائی, اپنے قانون جھاڑ ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں شلواریں اونچی کر کے جمعہ پڑھنے. ارے بھائیوں کبھی غور سے دیکھو, حقیقت کی آنکھ سے دیکھو, تم لوگ اپنے آپ کو کفن میں لپیٹ کے بھاگ رہے ہوتے ہو. اگر غور سے دیکھو کہ تمہاری نمازیں, تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. جتنے بھی لوگ مرے نا, آج سے جتنے بھی پہلے لوگ مرے سیاستدان, یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ٹائٹل دیے ہیں ان کو شہید, توبہ استغفار توبہ استغفار. یہ جہنم, یہ دوزخ کی آخری تہہ میں ہوں گے, آخری تہہ میں. یہ وہ لوگ ہیں ان کی اولادوں نے بھی حرام کام کیے, خود بھی حرام کام کر کے گئے, اور اپنی اولادوں سے بھی حرام کام کرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایک پانی کا نلکا لگانا ثواب جاری ہے, مگر حلال کے پیسے کا, حرام کے پیسے کا نہیں. اب ایک غریب آدمی کی مدد کر دی ہے, سنا ہے میں نے, ملک ریاض نے کسی کا وہ کر دیا, کسی غریب کو علاج کرا دیا, کسی مال کہاں سے لیا بھائی؟ آج میں ملک ریاض کے آفس جاتا ہوں, وہاں سے 100 روپے چرا کے اس سے 100 ملین بنا لیتا ہوں. سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ حرام سے. اب اس کے بعد مسجد بناتے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کی بیریئر ٹاؤن کی مسجدوں میں نماز پڑھنے. ہم پاکستان میں گئے, ہم نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی بیریئر ٹاؤن کی مسجد. بھائی مال حرام کی سے بنی ہوئی ہے, آپ کیسے جا رہے ہیں اس میں یار نماز پڑھنے؟ غصبی جگہ پر ہے. ایسے تو میں کسی گھر میں بھی پاکستان میں یا دنیا کے ملک میں کسی میں بھی کسی گھر کھڑکڑا کے اندر گھس جاؤں, میں نے نماز پڑھنی ہے, مالک سے اجازت لینی پڑتی ہے. اور وہ خاص طور پہ قبضی جگہ نہیں ہو, کسی سے غضب نہیں کی ہو, کسی کا مال لوٹا ہوا نہ ہو, چوری کی جگہ نہ ہو. تو ہمارے پاس لوگوں کو عقل و فہم و شعور ہی نہیں ہے, لوگ بس اپنا حضور بنا کے بیٹھے, نہیں جی ہمارے لیے صحیح ہے. تو خدا آپ سب کو ہدایت دے, اور کسی چیز اچھی چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور خدا آپ کو عقل و وجدان آپ کی زیادہ سے زیادہ کھولے. ہماری یہ دعا ہے, اور خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. زندگی رہی, آپ سے پھر بات ہوگی. اپنا سب کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.